امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ جو ہے وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایک نئی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو ٹرمپ جو ہے وہ دھمکیاں دیتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں، اور دوسری طرف وہ جنگ بندی کے لیے کسی بھی معاہدے پر جلد سے جلد پہنچنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اپنے ملک میں جو فوجی قیادت ہے، خاص طور سے سینئر فوجی قیادت جو ہے وہ اب اس جنگ سے تنگ آ چکی ہے، اور انہوں نے جنگ شروع کرنے سے پہلے بھی ٹرمپ سے کہا تھا کہ وہ اس جنگ میں نہ جائیں تو بہتر ہوگا، اور جنگ شروع ہونے کے بعد پھر جو کچھ ہوا، جس طرح کی ریزسٹنس ایران کی طرف سے ملی ہے، اس کے بعد ان کے جنرلوں نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ یہ جنگ ختم کریں۔ جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے اندر ان اختلافات کا جو سب سے بدترین منظرنامہ ہے وہ کل سامنے آیا، جب ٹرمپ نے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان سے کہا کہ وہ استعفیٰ دے کے اپنا عہدہ جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا چیف آف آرمی سٹاف بڑی طاقتور شخصیت ہوتا ہے، اور اس کی آواز میں وزن بھی ہوتا ہے، اور وہ اپنی بات منوانے کی پوزیشن میں بھی ہوتا ہے، لیکن ٹرمپ کا جنگی جنون جو ہے، اس سے پہلے کہ کسی قسم کی ریزسٹنس سامنے آئے، انہوں نے اس کو ہی اس کے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ اس کے بعد کی اطلاعات یہ ہیں کہ مزید 2 سینئر جرنیل جو ہیں ان کو بھی عہدہ چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے، یا انہوں نے احتجاج کے طور پہ ریزائن کر دیا ہے۔ تو ایک تو منظرنامہ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ٹرمپ ابھی بھی دھمکیوں سے باز نہیں آ رہے ہیں، ایک کے بعد نئی دھمکی دیتے ہیں، کئی دفعہ ڈیڈ لائن دے کے اور ڈیڈ لائن چینج کر چکے ہیں۔ اب آخری ڈیڈ لائن جو ہے وہ 6 اپریل کی ہے، لیکن ایران اس کے اوپر ٹس سے مس نہیں ہے، وہ اپنی پوزیشن کے اوپر بدستور قائم ہے، اور انہوں نے جواب میں ان دھمکیوں کے، جو کل ان کے ایک جرنیل نے، ایران کے ایک فوجی جرنیل نے بیان جاری کیا، وہ یہ تھا کہ ابھی تک تو ہم نے دوسری اور تیسری جنریشن کے ہتھیار استعمال کیے تھے، اب ہم چوتھی اور 5ویں جنریشن کے جو ہتھیار ہیں وہ استعمال کریں گے، تب ایران، امریکہ کو اور اسرائیل کو پتہ چلے گا کہ ہماری اصل قوت ہے کیا۔ میں اسے خالی خولی دھمکی نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جن میزائل پروگرام اور نیوکلیر پروگرام سے نالاں ہیں ٹرمپ یا اسرائیل کو، جس سے بہت تکلیف تھی، وہ ایران کی ایک ایسی پوشیدہ قوت کا نام ہے جو اب وقت آ گیا ہے کہ ایران کو اس کا اظہار کرنا پڑے گا۔ تو میرے خیال سے پہلے تو میزائل سسٹم کی اور جو ان کے دوسرے ہتھیار ہیں اسی نوعیت کے، ان کا استعمال ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ اب یہ جنگ کس سمت میں رخ اختیار کرے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جنگ بندی کی کوششیں ہیں ان میں اس وقت پاکستان لیڈ کر رہا ہے۔ پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، مصر ہے، اور اس کے ساتھ یعنی چائنا جو ہے اس کی بھی آشیرواد ہے، مصر بھی اس کا حصہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی تمام تر کوششیں جو ہیں وہ فوکس کیے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہیں وہ جنگ بندی کے اوپر راضی ہو جائیں۔ چین کی آشیرواد ملنے کے بعد اس پوری صورتحال کو اور اس کوشش کو تھوڑی سی اور قوت ملی ہے۔ کب ہوگی یہ مذاکرات کب ہوں گے، کہاں تو طے ہے کہ پاکستان میں ہوں گے، اور کون کون اس میں شرکت کرے گا یہ ابھی واضح نہیں ہے، لیکن اس ضمن میں بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو آئندہ 2-3 دن میں ہم شاید دیکھیں گے کہ اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت ہوئی ہے، اور اگر یہ کانفرنس یہاں پاکستان میں ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جنگ بند ہوتی ہے تو پاکستان کا ڈپلومیٹک ورلڈ میں قد کاٹ جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا۔ اب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے عوام جو ہیں اب ان کو آہستہ آہستہ یہ ریئلائز ہوتا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو نے ان کی قوم کے ساتھ یہ جنگ چھیڑ کے یا تو بے وفائی کی ہے یا ان کا بیڑا غرق کرنے میں وہ باقاعدہ حصے دار ہے، کیونکہ اس وقت جو اسرائیل کے شہر جتنے بھی ہیں، تل ابیب ان میں سب سے آگے ہے، اس کی اگر آپ کیفیت جا کے دیکھیں یا اس کی فوٹیج کاش باہر آ سکتی ہو تو آپ کو تفریق کرنا ممکن نہیں رہے گا کہ یہ غزہ ہے یا یہ تل ابیب ہے۔ یقینی طور پہ جو بارش کی ہے میزائلوں کی ایران نے اسرائیل کے اوپر، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جا کے خالی پٹاخوں کی طرح سے پھٹے وہاں اس کی تباہی بے پناہ ہوئی ہے، اور پوری قوم جو ہے وہ پچھلے 1 مہینے 10 دن سے بنکروں میں چھپی ہوئی ہے۔ نکل کے جب بھی کوئی نظارہ کرتا ہے تو باہر قبرستان ہی قبرستان دکھائی دیتا ہے ان کو، اس لیے کہ کوئی بھی عمارت اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، جو ایک بات اور آج ٹرمپ کے ایک ساتھی نے کہی، غالباً وہ یا روبیو تھے اور یا ہیگسٹ تھے،
یہ دونوں ہی ہاکس ہیں جنہوں نے ٹرمپ کو نیتن یاہو کے زیر اثر ایپسٹین فائل کے بیک گراؤنڈ میں اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ وہ ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈوب مرنا چاہیے ان کو ایسی بات کرتے ہوئے، یہ بے غیرت لوگ ہیں، ان کے پاس شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج سے نہیں، 47 سالوں سے وہ ایران کی اکنامک بربادی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہر کوشش انہوں نے کر کے دیکھ لی ہے، انہوں نے اتنی طویل سینکشن رجیم لگا کے دیکھ لیا ہے، ایران ویک ہونے کے بجائے طاقتور ہوا ہے۔ ان کی اکانومی جو ہے وہ اس کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ آج ایران اتنی بڑی دو قوتوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کھڑا ہے، اور اب تک اس نے کسی ایک ملک سے مستعار کوئی ہتھیار نہیں لیا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ اس کی انڈیجنس پروڈکشن ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے خیال سے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران کی قوم کا جو ریزالو ہے کہ ہم نہیں ہٹیں گے پیچھے جب تک ہماری ٹرمز کے اوپر جنگ بندی کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس کی بہت ساری واضح مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ورلڈ اکانومی جو ہے اٹ ہیز اسٹارٹڈ کرمبلنگ، یہ نا ہل رہی ہے، اس کی بنیادیں ہل رہی ہیں، اس لیے کہ تیل کی سپلائی جو ہے وہ ابنا ہرمز سے بند ہے، اور ابھی تو اور خدشات آگے کے ہیں۔ ابھی تو باب المندب جو ہے اس کو بند کرنے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، اور حوثیز یہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ بھی ہو گیا تو پوری ورلڈ کی 33% ٹریڈ جو ہے دیٹ ول کم ٹو اے ہالٹ۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسی جنگ کا نتیجہ ہے جس کا ذمہ دار ٹرمپ ہے کہ پورا یورپ جو ہے اس کی اکانومی بھی کرمبل کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک ایک کر کے اس کے سارے ساتھی اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ نیٹو الائنس آلموسٹ ڈوب رہی ہے۔ جو برطانیہ اور فرانس جیسے ممالک تھے جو ہر ایک پالیسی میں امریکہ کے ساتھ ہوتے تھے، انہوں نے منہ موڑ لیا ہے ٹرمپ سے۔ They don't want to know who this bugger is۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک شخص نے اپنی ذاتی انا کی خاطر، اپنی ذاتی ریپوٹیشن کی خاطر پوری دنیا کو تیسری جنگ عظیم کے کنارے پہ پہنچا دیا ہے۔ کیا ہوگا اس جنگ کا، کیا نتیجہ نکلے گا؟ میں دو باتیں بہت وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کسی بڑی جنگ میں جب بھی امریکہ گیا ہے تو اس کے پاس چونکہ ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہوتی، لہٰذا یہ وہاں سے جوتیاں کھا کے بے عزت ہو کے وہاں سے نکلتا ہے، چاہے وہ ویتنام ہے، چاہے وہ عراق ہے، چاہے وہ افغانستان ہے۔ میرے خیال سے چوتھا ملک ایران ایڈ ہونے جا رہا ہے جہاں سے یہ جوتیاں کھا کے واپس بھی جائیں گے، اور ایران جو ہے وہ اپنی جگہ بالکل قائم و دائم رہے گا۔ اس وقت پاکستان ایک بہت مشکل صورتحال میں ہے۔ بہت سارے جو اتحادی ہیں امریکہ کے، خاص طور سے خلیجی ریاستیں، وہ پاکستان کے بھی دوست ہیں۔ اسی طریقے سے ایران ہمارا درینہ دوست ہے، امریکہ سے بھی ہماری دوستی ہے۔ تو ہم جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کڑماس سا مچا ہوا ہے جس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہو جائے کہ یہ انسانی جانوں کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے یہ جو ہے اٹ کمز ٹو اے ہالٹ، اور ایران کے عوام جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی جی سکیں۔